ہاں جی، یہ سورۃ البلد ہے۔ اگر تو ہم یہاں پہ وقف کرتے ہیں تو پھر یہ دال ہے جو وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ دال کن حرفوں میں سے ہے؟ حروف قلقلہ میں سے۔ حروف قلقلہ جو ہے جب وہ ساکن ہوتا ہے تو اس کو ہلا کے پڑھتے ہیں۔ حروف قلقلہ کون کون سے ہیں؟ قاف، طا، با، جیم، دال۔ دیکھیں سب سے لاسٹ والا جو ہے وہ ہے دال۔ تو دال جب یہ ساکن ہوگا تو اس کو پھر ہلائیں گے۔ تو اگر تو ہم اس کو وقف نہیں کرتے تو پھر ہم دال کی اپنی حرکت پڑھیں گے جو اس کے نیچے زیر والی لگی ہوئی ہے۔ اب میں آپ کو دونوں پڑھ کے بتاؤں گی تو آپ نے دونوں پہ غور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ البلد مکیہ، یہ ہے بغیر وقف، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر ہم وقف کریں گے تو بھی ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے اپنا، اگر آپ کا سانس اتنا لمبا ہے کہ آپ دونوں باتوں کو ایک جگہ میں جمع کر سکتے ہیں تو آپ پھر وقف چاہے نہ بھی کریں۔ اب یہ دیکھیں، اگر ہم یہاں پہ وقف کرتے ہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ سورۃ البلد مکیہ، ٹھیک ہے۔ وقف کی صورت میں اب ہم نے دال کو ہلانا ہے، اگر وقف نہیں کرنا تو پھر اس کی زیر والی حرکت پڑھنی ہے ہم نے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ آج جو ہماری سورت ہے اس کا نام ہے سورۃ البلد، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے لام، یہ آگے والا ہے الف، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے نورانی قاعدے میں پڑھا تھا لام الف۔ اب یہ لام کے اوپر آ گئی ہے زبر، ٹھیک ہے، اور آگے ہی کیا آ گیا؟ الف۔ الف سے پہلے زبر آ گئی۔ الف سے پہلے زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ لام ہے، لام کے ساتھ الف آیا، اس سے پہلے زبر آئی، تو اس لام کو اب ہم نے الف اور زبر کی وجہ سے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے آگے اوپر آ گئی مد، ٹھیک ہے۔ اب مد کی وجہ سے اب ہم اس لام کو 3 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ ساتھ ایک اور بات دیکھیں کہ آگے الف، الف کے اوپر کیا آ گئی؟ پیش۔ ہم نے کیا پڑھا ہے کہ الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو اس الف کو حمزہ کہتے ہیں۔ اب اس کے اوپر پیش آ گئی ہے تو حمزہ، یہ الف کیا بن گیا؟ حمزہ بن گیا۔ ہاں جی، پھر ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اگر مد کے فوراً بعد ہی حمزہ آ جائے، کیونکہ اب یہ حمزہ بن گیا نا، مد کے فوراً بعد حمزہ آ جائے یا تو اسی کلمہ میں ہو یا پھر اگلے کلمہ میں ہو۔ اب یہ ہے تو اگلے کلمہ میں، ٹھیک ہے، یعنی اگلے کلمہ میں ہونے کی وجہ سے اس مد کا نام ہو گیا مد منفصل، یعنی مد اور حمزہ کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہو گیا ہے، اسی کلمہ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کا نام ہو گیا مد منفصل۔ جب مد متصل ہو یا منفصل ہو تو اس مد کو 4 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ لام الف مد زبر لا، تو آگے ہے حمزہ، حمزہ کے اوپر پیش آنے کی، الف کے اوپر پیش آنے کی وجہ سے حمزہ بن گیا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ قوف کے اوپر کیا آ گئی ہے؟ جزم۔ حمزہ اب قوف کے ساتھ ملے گا جزم کی وجہ سے، کیونکہ قوف کیا ہو گیا؟ قوف ساکن ہو گیا حمزہ جزم کی وجہ سے۔ اب یہ جزم جو ہے وہ کس کے اوپر آئی ہے؟ قوف کے اوپر آئی ہے۔ جو ہم نے حروف یاد کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے نورانی قاعدہ پڑھا ہوگا میرے ساتھ ساتھ، ان کو پتا ہوگا کہ ہم نے نورانی قاعدہ میں حروف قلقلہ بھی پڑھے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ کون کون سے تھے؟ قوف، طا، با، جیم، دال، ٹھیک ہے۔ اب حروف قلقلہ کا پہلا حرف ہی قوف ہے، تو اس کی تعریف کیا تھی کہ حروف قلقلہ کے اوپر جب یہ جزم آ جاتی ہے تو حروف قلقلہ کو ہلا کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے حروف قلقلہ کو ہلانا ہے تو کیسے ہلائیں گے؟
حمزہ قاف پیش اوق، ٹھیک ہے، اوق ایسے نہیں بلکہ اوق. سین کے نیچے زیر ہے، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ سین زیر سی، اوق سی. میم پیش مو، اوق سی مو، ٹھیک ہو گیا. آگے با کے نیچے بھی زیر ہے، ویسے یہ با متحرک ہے، پہلے بھی آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ متحرک کس کو کہتے ہیں، کیونکہ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، اور یہ زبر زیر پیش جس حرف کے اوپر بھی آئے اس حرف کو متحرک کہتے ہیں. اب یہ با کیا بن گئی؟ متحرک، کیونکہ با کے نیچے کیا آ گئی؟ زیر آ گئی. با زیر بھی. ہاں کے اوپر کیا آ گئی؟ کھڑی زبر. کھڑی زبر ہو تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کر دیتے ہیں. کیسے؟ ہا کھڑی زبر ہا، بی ہا. آگے دیکھیں یہ ہے زال. ویسے تو زال کے آگے الف آ گیا ہے، لیکن اس الف کو اب نہیں دیکھیں گے کیونکہ اگلے حرف پہ جزم آ گئی ہے. اگر اگلا حرف جزم والا آ جاتا ہے تو ہم نے پچھلے حرف درمیان والے کو نہیں پڑھنا، بلکہ زال کو ڈائریکٹ ہم نے لام ساکن کے ساتھ ملا دینا ہے. ٹھیک ہے، را لام زبر ذل، بی ہا ذل. با بھی متحرک ہے، لام بھی متحرک ہے، دال بھی متحرک ہے، یعنی کہ یہ آپس میں نہیں ملنے والے. با زبر با، لام زبر لا، بالا. دال زیر دی، بالا دی. ہاں جی، وقف کی صورت میں جو آخر والا حرف ہوتا ہے اگر تو وہ متحرک ہو، جیسے اب یہ متحرک ہے یعنی زیر آ گئی ہے، تو اس کو وقف کی صورت میں ساکن کرتے ہیں. تو اب ہم اس کو ساکن کریں گے تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جو حروف قلقلہ جب ساکن ہوتا ہے تو حروف قلقلہ کو ہلاتے ہیں. تو اب یہ دال جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے. جو حروف قلقلہ ہم نے یاد کیے ہیں اس میں جو آخر والا حرف ہے وہ دال کا ہی ہے. تو اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ ہلا کے پڑھنا ہے وقف کی صورت میں. تو کیسے ہلائیں گے؟ آگے وقف، بالاد، بالاد. تو اب ہم اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں روانگی کے ساتھ. ابھی تو ہم نے توڑ کیا تھا اس حرف کو، یعنی لمبا کیسے کرنا ہے، ہلانا کیسے ہے، کتنا سا لمبا کرنا ہے. تو اب ہم اس کی روانگی پڑھیں گے. پہلے ہم نے توڑ کیا تھا، اب آپ نے جوڑ یاد کرنا ہے، اور ہم نے ساتھ اپنا لہجہ بھی اچھا بنانا ہے، کیونکہ قرآن پاک جب ہم پڑھیں گے تو وہ کیسا لگے کہ اچھا لگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ البلد مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد. لا اقسم بهذا البلد.